فصل پنجم، دین کا مذاق اڑانے اور مقدسات کے مرتکب توہین کا حکم۔ دین سے مذاق کفر ہے۔ دین کا مذاق اڑانے اور استہزاء کرنے والا مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ غَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 65-66۔ اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کے ساتھ مذاق کفر ہے۔ جو شخص بھی ان امور میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی مذاق کرے گا وہ مذکورہ بالا تمام امور سے مذاق کرنے والا شمار ہوگا۔ منافقوں کا وتیرہ ہی یہی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ آیت کریمہ اتری، اس لیے کہ ان امور میں ایک کا مذاق اڑانا دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ لہذا جو لوگ توحید باری تعالیٰ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر مردوں کو پکارنے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر جب توحید کا حکم دیا جاتا ہے اور شرک سے روکا جاتا ہے تو بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَانَ لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا۔ اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ان سے ہم کو ہٹا دیتا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 41-42۔ مذاق کا باعث غیر اللہ کی عقیدت ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں شرک سے منع فرمایا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک مشرکین برابر انبیاء کرام کی عیب جوئی کرتے ہیں، انہیں بے وقوف، گمراہ اور پاگل کے القاب سے نوازتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ دراصل ان کے دلوں میں شرک کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں میں جو مشرکین سے قریب ہیں یہی چیز پاؤ گے، انہیں بھی جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں بھی عظمت شرک گھر کر چکی ہے۔ ارشاد الہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ لہذا اگر کوئی شخص اللہ کے بجائے کسی مخلوق کو اسی طرح چاہنے لگے جس طرح اللہ کو چاہا جاتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے ساتھ محبت میں ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ لہذا جن لوگوں نے مقابر و مزارات کو بت بنا لیا ہے انہیں دیکھو گے کہ وہ توحید باری تعالیٰ اور اس کی عبادت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جن غیر اللہ کو اپنے لیے سفارشی بنا رکھا ہے ان کی بے حد تعظیم کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے لیکن اس کی جرات نہیں کر سکتا کہ اپنے شیخ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لے۔ ان میں سے اکثر کے ذہنوں میں یہ عقیدہ بیٹھا ہوا ہے کہ شیخ سے مدد چاہنا، چاہے وہ اس کی قبر کے پاس ہو یا کسی دوسری جگہ پر، زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ مسجد میں صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے اسی عقیدہ کی وجہ سے توحید کی طرف جھکنے والوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ان میں سے بہت تو ایسے ہیں جو مسجدوں کو گراتے ہیں اور درگاہوں کی تعمیر کرتے ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں، یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی نشانیوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے اور شرک کی تعظیم کی جائے۔
آج جتنے بھی قبر پرست ہیں سب کے سب اس میں مبتلا ہیں۔ مذاق و استہزاء کی قسمیں۔ مذاق کی دو قسمیں ہیں، سری اور غیر سری۔ مذاق سری یعنی کھلا مذاق، یہ ایسے مذاق کرنے والے ہیں جن کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے۔ مثلا ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے علماء کی طرح خوش خوراک، جھوٹے اور جنگ کے وقت بزدل نہیں دیکھے، یا اسی طرح کے دیگر جملے جو مذاق کرنے والے عموماً دہرایا کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض کا یہ کہنا کہ یہ تمہارا دین پانچواں دین ہے، یا کسی کا کہنا کہ تمہارا دین جھوٹا دین ہے۔ اسی طرح جب نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ بطور مزاح کہتے ہیں، لو تمہارے دینی بھائی آ گئے۔ اس طرح کے ہزاروں طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر جن کے مذاق پر آیت کریمہ نازل ہوئی ہو اس کی شناعت کا کیا کہنا، وہ تو نہایت کبھی اور مجرمانہ ہے۔ غیر صریح مذاق۔ غیر صریح یعنی ڈھکا چھپا اور کنایہ و اشارہ میں کیا گیا مذاق۔ یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جیسے آنکھ کا اشارہ، زبان نکالنا، ہونٹ پھیلانا، تلاوت کلام پاک یا سنت نبوی کے پڑھنے، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وقت ہاتھ کا دبانا وغیرہ۔ اس طرح کے مذاق میں یہ کلمات بھی داخل ہیں۔ اسلام 20ویں صدی کے لیے موضوع نہیں، یہ تو قرون وسطیٰ کے لیے صحیح تھا۔ اسلام تخلف و رجعت پسندی کی علامت ہے۔ حدود و سزا کے معاملے میں اس میں بہت ہی زیادہ سختی، سنگ دلی اور سربریت ہے۔ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کیے، اس لیے کہ اس نے طلاق کو جائز قرار دیا ہے اور تعدد زوجات، متعدد بیوی رکھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ آج کا انسانی قانون لوگوں کے لیے اسلامی قانون سے بہتر ہے۔ اسی طرح جو لوگ توحید کی طرح بلاتے ہیں، قبر پرستی و شخصیت پرستی سے روکتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ انتہا پسند ہے، یہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ وہابی ہیں، یا یہ پانچویں مذہب کے پیروکار ہیں۔ اسی طرح کے ہزاروں اقوال ہیں جو سب کے سب دین، اہل دین اور عقیدہ صحیح کے ساتھ مذاق و استہزاء ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح کسی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں بالوں میں دین نہیں ہے، یعنی داڑھی کے ساتھ مذاق کے طور پر یہ کہا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔